سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں نے یہ آڈیو جو ہے فرسٹ مکمل لازمی سننی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو پرانے ہوں گے، جو نیو آئے، وہ ہر بندہ ایک دفعہ یہ سنے، اس کے بعد اس کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آسان سا شارٹ کٹ بتا دوں گا۔ اس آڈیو کے اندر میں کیا کچھ بتاؤں گا اور کیسے بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو کیا ملے گا، اس کو سن لیں گے تو ایک تو ستاروں کی بندش، ایک جو میں نے ہورس کو بتایا وہ تو بتایا ہی، اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے ستاروں کی بندش کا علاج، جادو کا علاج، ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں، ذکر، ہر ایک چیز دی ہوئی ہے، کیسے کیسے ترتیب، اگر مبارک رنگ ہے وہ کیسے استعمال ہونا ہے، آج کا آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا اسم اعظم ہے، ہر ایک چیز کی تفصیل دوں گا تاکہ آپ لوگ آنے والی اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ یہ سٹارٹنگ کا 8 منٹ کا کلپ ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلی بات، یہ جو میں ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مین نشانی بتانے لگا ہوں کہ کسی پر بھی اگر جادو ٹونا اس کو شک ہو تو وہ کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نشانی اپنے اندر دیکھے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے تربکتے، یعنی جھٹکا تو نہیں لگتا، اور جو عورتیں ہیں ان کو جھٹکے کے ساتھ نیل کے نشان نہ پڑتے ہوں ٹانگوں پر۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اگر کاروبار میں بندش ہے اور مرد کو جھٹکا نہیں لگتا تو اپنے گھر کی عورتوں میں دیکھے گا، کیونکہ رزق میرا رب العزت کی ذات ہے، عورت کے نصیب کا دیتا ہے، تو کسی کے گھر کا اگر رزق ماننا ہو تو اس کی گھر کی عورتوں پر جادو کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ نشانیاں موجود ہوں گی۔ اگر یہ ہو تو پھر اپنا علاج کروائیں، اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں نے جادو کے علاج کے لیے اینڈ میں دم دیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں کروا سکتے وقتی طور پر وہ سنیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جادو کا علاج بھی ہوگا، وجود کی تکلیفیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر ساتھ کریں، کاروبار میں ترقی بھی ملے گی اور سارے معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ذکر میں شامل ہوں، دم نہ سنیں، صرف ذکر میں شامل ہوں اور باقی ساری چیزوں میں دعا میں شامل ہوں، اور اینڈ میں دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، بہت فرق پڑے گا آپ کو اس سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ نے اپنا لکی کلر کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر سٹار کی سٹارٹنگ کے اندر جو ہے ایک پکچر لگی، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ جس بندے کے جو لکی کلر ہے، آپ نے وہ کلر کے دھاگے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دھاگا اپنے ہاتھ پر باندھ لیں جس دن جو رنگ بتاتا ہوں، یا اس رنگ کا کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چیز، ان 3 کلر کا، 2 کا، 5 کا، جتنے کلر ہیں، کیونکہ گھوم کے وہی آئیں گے، ٹھیک ہے، اس سے باہر کوئی رنگ نہیں آئے گا۔ تو آج جیسے آپ کا کالا ہے تو اگلے دن کالا بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن کالا ہفتے میں 4 بار آ سکتا ہے، تو اس طریقے سے آپ وہ دھاگے رکھیں، جس دن کا بتایا اس دن وہ دھاگا اپنے بازو پہ باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو لکی نمبر بتاتا ہوں، اس لکی نمبر کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح فرسٹ ٹائم نماز کے بعد کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنی تعداد میں کریں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کا لکی نمبر 5 ہے، تو آپ 5 بار جو ہے جب گھر سے باہر نکلیں تو 5 قدم چلیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر اپنے کام کو چلے جائیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، تو وہ بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے، تو نئے سرے سے ہر چیز شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ پانی کے گھونٹ 5 دفعہ پی لیں، کوئی ایک چیز جو ہے وہ 5 بار آپ کر لیں صبح فرسٹ ٹائم پہ، اس سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سٹار کا میں روزانہ کے حساب سے اسم اعظم بتاتا ہوں۔ فجر کے بعد جو اسم اعظم ہے وہ تو ویسے ہی پڑھا جائے گا، مگر جو دن کے وقت کا اسم اعظم ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی انگلیوں پر آپ 41 بار گنیں گے، پڑھتے جائیں گے اور 41 بار گنیں گے۔ جیسے ہی 41 بار پورے ہو جائیں آپ گننا بند کر دیں گے، اس سے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، جہاں پر آپ کو بھول جائے اس سے آگے پڑھیں، تو یہ لاتعداد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، مگر 41 بار سے کم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم بھی کوئی بھی لفظ بتایا جائے تو وہ 41 بار آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں، بھول جائے گا، وہ 41 بار سے اوپر ہو جائے گا، ایک آپ کو لفظ کا فائدہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ کی لاتعداد بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر بندہ بھول جاتا ہے، تعداد گننا بند کر دو بھول جاؤ گے، تو 5 10 20 15 20 بار اوپر چلا جائے گا۔ یہ آپ دن میں کم سے کم فجر کے بعد فوری طور پر ایک دفعہ
جب فجر سے فارغ ہوں، ہر ایک چیز سے فارغ ہو جائیں، اٹھ کے کچھ کھائیں پئیں، جو بھی کریں، اس کے بعد آپ یہ کریں 10 15 20 آدھے گھنٹے منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ ایک دفعہ اپنا اسم اعظم پڑھیں۔ دن کے اندر ویسے 3 بار پڑھنا سب سے افضل ہوتا ہے، کم سے کم تو دن کے اندر 3 بار پڑھیں، جیسے ہی یاد ہے، اگر نہ آئے تو ایک بار لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بڑا فرق پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ جادو ٹونے سے، نظر بد سے بچنا اور اپنے رب کو یاد کرنا ہی زندگی کو کامیاب کرتا ہے۔ تو اس چیز کا، ہر ایک چیز کا حل میں نے اس ایک ہی ویڈیو کے اندر دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اگر آپ نے آج کے دن یہ آڈیو سن لی، اب آپ نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے؟ آپ یہ آڈیو نہیں سنیں گے، یہ میں ایک اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، میرے جو بھی ویڈیو آئے گی اس کے نیچے یہاں پر جہاں پر تیر کا نشان ہے، یہاں پر لکھا ہوتا ہے مور کے بٹن پہ جہاں پر آپ کلک کریں گے تو نیچے آپ کا ہوراسکوپ کے سارا شروع ہے۔ اگر آپ کا برج جدی ہے تو ڈائریکٹ جدی پہ کلک کریں، پوری آڈیو ختم ہو جائے گی، شروع کا بھی یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ڈائریکٹ آپ جدی پہ چلے جائیں گے، اپنا ہوراسکوپ سنیں۔ اگر آپ نے دم سننا ہے تو نیچے دم کا ہے وہ دبا لیں، نہیں تو پھر اپنا سن لیں اور ویڈیو بند کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو صرف زیادہ سے زیادہ 30 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ یا 2 منٹ کا جو بھی آپ کا ہوراسکوپ ہوگا وہ آپ وہی سنیں گے، پوری آڈیو کے اندر ڈھونڈنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دیکھیں نا، مور پر کلک کریں گے تو نیچے سارے کا سارا وہ آگے سٹارز آ گئے ہیں 12 کے 12 اور نیچے دم، آج کا دم لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دم کے اندر باقی دم بھی ہے، اس کے بعد ذکر بھی ہے آج کا، ٹھیک ہے، جو علیحدہ سے کیا جاتا ہے، جو سلسلوں کے حساب سے ہوتا ہے، جو کہ بہت معتبر ہوتے ہیں، ان کے حساب سے ہوتا ہے، برکت کے لیے، پریشانیوں کے لیے وہ ذکر ساتھ اگر کرنا چاہیں وہ کریں۔ اس کے بعد اگر آپ نے دم نہیں سننا تو کوشش کریں ذکر ضرور کریں۔ دعا میں شامل ہونا ہے تو اینڈ میں دعا بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ سنیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کا جو ہے سارے کا سارا ٹائم بچ جائے گا۔ یہ ایک دن کا آج کا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ دیں گے برج حمل سٹار ایریز کی کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ بہتر رہیں گے جی، پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے ایک عام دنوں کا کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں، چھوٹی موٹی بحث ہوگی مگر زیادہ تر لوگوں کی نہیں، ٹھیک ہے جی؟ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بہت اعلیٰ دن ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے جی، ہنسی مذاق میں آج کا دن گزر جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے 5 ہے، مبارک رنگ سفید ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 13 بار، اور صرف ایک لفظ پڑھیں گے، یا اللہ 313 بار، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ کی آج کی ایک ہی پڑھائی ہے، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے۔ برج ثور سٹار ہے ٹورس، کاروبار کے معاملات آپ کے بھی الحمدللہ اچھے ہیں جی، پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دنوں کا کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت کے معاملات کچھ لوگوں کے خراب ہو سکتے ہیں، وہ بھی عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہوگا۔ اگر آپ کی عصر کی نماز کے بعد طبیعت خراب ہو، اس کو اگنور نہ کیجیے گا، فوری طور پر اپنی میڈیسن ضرور لیجیے گا۔ زیادہ تر لوگوں کے نہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ معاملات آپ کے زیادہ دن لے جائیں گے، بیماری جو ہے شدت اختیار کر جائے گی۔ گھریلو معاملات میں لڑائی جھگڑا ہوگا جی۔ مزاج آپ کا دن کے اندر فرسٹ ٹائم پر، پہلے ٹائم پر تھوڑا سا گرم رہے گا، اس کے بعد نارمل ہو جائے گا۔ زیادہ تر دن کے اندر نارمل اور خوشگوار رہے گا، گرم ہوگا مگر زیادہ نہیں۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی آج کے دن کے اندر۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 2 ہے، مبارک رنگ نیلا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور آپ کے 3 لفظ ہیں جی، یا رحمانو یا کریمو یا مالکو، یا رحمانو یا کریمو یا مالکو، ایک تسبیح کی جائے گی۔ یہ آپ کی فجر کی نماز کے بعد کا ورد ہے جی۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے، یا شکورو یا سمیو، یا شکورو یا سمیو۔ تیسرے سٹار کی بات کرتے ہیں، برج جوزا سٹار ہے جیمنی، کاروبار کے معاملات پروفیٹیبل تو ہیں مگر بحث والا دن بھی ہے، فضول لوگوں کے ساتھ بحث ہو سکتی ہے، تو کوشش کیجیے گا جو بندہ بات نہ مانے اس سے بات زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بحث بڑھتی جائے گی، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ یا ایسے گاہک آئے نا جو کہ بحث کرے اور چیز لے کر بھی جائیں تو پھر فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر آج آپ کو عجیب و غریب قسم کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ نوکری پیشہ حضرات کے لیے دن تو ٹھیک ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا مگر بحث کے معاملات آپ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں لڑائی جھگڑا ہوگا جی۔ مزاج تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل، خوشگوار۔ گرم تھوڑا سا بار ہوگا اور زیادہ ہوگا، یعنی زیادہ بار ہوگا، ٹھیک ہے جی؟
تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی سیم یہی مشورہ دوں گا کہ بحث کرنے والے لوگوں سے آج بچیے گا. آپ کے سٹار کے اندر آج اس ٹائپ کے لوگ آپ کو ملنا لازمی ہے، تو ایسے لوگوں سے بچیے گا، اگنور کیجیے گا. صرف ٹائم کا ضیاع ہوگا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا جی. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا. کوشش کیجیے گا کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہ کریں، ورنہ وہی معاملات ہوں گے کہ بحث ہوگی اور بحث کے بعد وہ چیز لڑائی جھگڑے میں بدل جائے گی. تو اس چیز کو اگنور کریں. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے، مبارک نمبر ہے 8 جی. مبارک رنگ سبز ہے. دعاؤں کی قبولیت کا مغرب کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے 2 لفظ پڑھیں گے، یا باقی یا وارث ہو، یا باقی یا وارث ہو. اول آخر درود ابراہیمی 3 بار اور 3 تسمیہ یعنی 303 بار مکمل پڑھا جائے گا. دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا صبور ہو، یا صبور ہو، یہ ایک ہی لفظ پڑھیں گے. عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی. برج سرطان، سٹار ہے کینسر. کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل ہیں، ہلکا پھلکا پروفٹ ہوگا، لاس میں انشاءاللہ نہیں جائیں گے. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن بحث والا ہوگا. کوشش کیجیے گا کہ کسی بات سے لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، یہ اس وجہ سے آپ کا دن آج خراب ہو سکتا ہے. صحت کے معاملات جو ہیں وہ بھی کچھ لوگوں کے آج خراب ہونے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے، تو احتیاط کیجیے گا. ظہر کی نماز کے بعد اگر آپ کو پٹھوں میں کھچاؤ، آنکھوں میں تکلیف محسوس ہو تو پھر تو صدقہ دیں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو محسوس ہو، کہیں اور تکلیف ہو، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹھیک ہے جی. گھریلو معاملات کے اندر جو ہے آپ کا آج کے دن کا معمولی بحث ہوگی، کور ہو جائے گی انشاءاللہ. بچیوں کے معاملات کے اندر بتانے لگا ہوں کہ ان کی اپنے بہن بھائیوں سے بحث اچھی بھلی ہو سکتی ہے، تو تھوڑی سی پرہیز کیجیے گا. مزاج آپ کا جو ہے وہ گرم اور نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے، اچھا رزلٹ مل سکتا ہے اگر آپ محنت کریں تو. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 7 ہے. مبارک رنگ آپ کا بھی سبز ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کا آج کا ورد اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار اور لفظ صرف ایک پڑھیں گے، یا بصیر ہو، یا بصیر ہو. 418 بار پڑھا جائے گا. یہ فجر کی نماز کے بعد میں بتا رہا ہوں، 418 بار. دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. یہ آپ کا ورد ہے جی آج کا. عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے. برج اسد، سٹار ہے لیو. بہت خاص دن ہے جی آپ کے لیے آج کا، کاروبار کے لحاظ سے خاص طور پر. اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ آج کے دن کے اندر ملے جو آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہے، تو بہت احتیاط کے ساتھ اس کی بات سنیے گا. آج آپ کے کام کے اندر آپ کے ساتھ فراڈ ہونے کے چانس نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے کسی ایسے بندے کے ساتھ کوئی جو بڑی چھوڑے یا بڑی باتیں کرے، اس سے پرہیز کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے. بھروسہ کریں مگر بھروسہ مند بندے کے اوپر کریں. ایسا بندہ جو بالکل نیا ہو، جس کا آپ کو پتہ نہ، اس پر بھروسہ آج کے دن کے اندر نہ کیجیے گا. آج کے دن کے اندر آپ کا بھروسہ کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، ٹھیک ہے جی. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. صحت کے معاملات جو ہیں ٹھیک رہیں گے. گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہو سکتی ہے. مزاج آپ کا جو ہے وہ نارمل اور خوشگوار رہے گا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے ٹھیک ہے الحمدللہ. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. مگر یہاں ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ کی لائف میں آج کے دن کے اندر اس معاملے کے اندر کوئی آتا ہے تو بہت جلدی اس پر بھروسہ نہ کیجیے گا. نقصان دینے والا انسان آج کے دن کے اندر آپ کی زندگی میں انٹر ہونے کے چانسز ہیں جی. تو ہر معاملے کے اندر بہت احتیاط کیجیے گا. کسی نئے بندے کو اپنی زندگی میں دوستی کے اندر، محبت کے اندر، کاروبار کے اندر انٹر کرنے سے پہلے 100 بار اس کی جانچ پڑتال کیجیے گا، پھر ہی بہتر رہے گا آپ کے لیے. ورنہ نقصان دہ آنے والے وقت میں آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے. نیا کسی قسم کا کوئی کام نہ کیجیے گا، زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 9 ہے. مبارک رنگ آپ کا سرخ ہے، لال. آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار. عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے 21 بار، اور لفظ آپ صرف ایک پڑھیں گے، یا سمیع یا سمیع، ٹھیک ہے جی. اس کی آپ 3 تسمیہ کریں گے 303 بار. دن کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام. کم سے کم 41 بار پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پڑھائی کریں.
جب اس کے اوپر پڑھائی کریں جہاں پر آپ کو تعداد بھول جائے وہاں چھوڑ دیں یا پھر پڑھتے رہیں. اللہ کا نام ہے، جتنی محبت سے پڑھو گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. مگر جب بھی شروع کرو کم سے کم 41 بار سے اوپر پڑھو، 41 بار سے کم نہیں پڑھنا آپ نے یہ. ٹھیک ہے جی. برج سنبلا سٹار ہے ورگو. کاروبار کے معاملات آپ کے آج کے دن کے اندر جی نقصان کی طرف جا سکتے ہیں. بہت احتیاط کیجیے گا. چوری چکاری بھی ہو سکتی ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، احتیاط کرنی پڑے گی. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہے. فضول باتوں میں بحث ہو سکتی ہے جی. صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں جھگڑا ہوگا. مزاج جو ہے آپ کا گرم اور نارمل رہے گا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہوگا. فضول چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، احتیاط کریں، بات کو لمبا نہ کیجیے گا. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 10 ہے. مبارک رنگ بنفشی ہے جی. آپ کا دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا مغنی یا قدوسو، یا مغنی یا قدوسو، ایک تسبیح کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا علیو یا علیو. یہ آپ کا ورد ہے، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے. برج میزان سٹار ہے جی لبرا. کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل رہیں گے. بہت زیادہ نہیں امید دلا سکتا آج کے دن کے اندر آپ کو پروفٹ کی. ٹھیک ہے، پر انشاءاللہ نقصان کی طرف، زیادہ تر لوگ نقصان کی طرف نہیں جائیں گے. یا برابر ہوگا یا ہلکا پھلکا پروفٹ ہوگا. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے اچھا رہے گا، خوشگوار دن گزرے گا جی. صحت کے معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. آپ کے گھریلو معاملات بھی آپ کے الحمدللہ ٹھیک ہیں. زیادہ تر لوگوں کی بحث کے چانسز بہت کم ہیں. بہت کم ریشو ہے جن لوگوں کی بحث زیادہ ہوگی گھر کے اندر. مزاج جو ہے وہ آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل و خوشگوار. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے اچھا دن رہے گا. ہنسی خوشی میں آج کا دن آپ کا گزر سکتا ہے جی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے 7 ہے. مبارک رنگ کالا ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا وارثو یا رشیدو، یا وارثو یا رشیدو. ٹھیک ہے جی. اس کی آپ جو ہے 3 تسبیحاں کریں گے. دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا صبورو یا رحیمو، یا صبورو یا رحیمو، یا صبورو یا رحیمو. یہ آپ کا ورد ہے. عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی. برج اقرب سٹار ہے اسکارپیو. کاروبار کے معاملات آپ کے جو الحمدللہ اچھے رہیں گے، اچھا پروفٹ ہوگا. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن نارمل رہے گا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک رہیں گے. گھریلو معاملات میں آپ کی لڑائی ہوگی جی. مزاج آپ کا جو ہے گرم نارمل رہے گا، خوشگوار ہوگا مگر تھوڑا کم. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا. فضول کسی کے لڑائی جھگڑے میں آپ کا ٹانگ اڑانا بہتر نہیں ہوگا جی. ٹھیک ہے. صرف تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کریں اور واپس آئیں، کسی اور چکر میں نہ پڑیے گا. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا. فضول چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے. آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر 4 ہے. مبارک رنگ سبز ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا جو ہے ظہر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول فجر کی نماز کے بعد کی بتانے لگا ہوں. اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور 3 لفظ ہیں جی. یا رزاق ہو یا فتح ہو یا علیم ہو، یا رزاق ہو یا فتح ہو یا علیم ہو، یا رزاق ہو یا فتح ہو یا علیم ہو. ایک تسبیح کی جائے گی. دن کے اندر چلتے پھرتے آپ صرف ایک لفظ پڑھیں گے یا عزیز ہو یا عزیز ہو. کم سے کم بھی 41 بار سے اوپر پڑھیے گا. گنتی 41 بار تک کریں، اس کے بعد گننا بند کر دیں. جہاں بھول جائیں یا تو وہاں پر چھوڑیں، یا پھر اس کے بعد جتنا آپ پڑھ سکتے اتنا پڑھیں. دن کے اندر 1 بار پڑھیں، 2 بار، 3 بار، جتنی بار بھی پڑھیں گے اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے جی. برج قوس سٹار ہے سیگیٹیریس. کاروبار کے معاملات آپ کے ٹھیک ہے الحمدللہ. پروفٹ ہوگا تھوڑا بہت آپ کو، مگر زیادہ امید نہیں دلا رہا. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن اچھا ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا. صحت کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں جی. خاص طور پر جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی ہوگی آج کے دن کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کے معاملات جو ہیں صحت کے خراب ہوں گے آج کے دن کے اندر، پر پریشان نہ ہوئیے گا. اگر تو 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ٹھیک ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ صدقہ دینے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. گھریلو معاملات کے اندر آپ کا لڑائی جھگڑا ہوگا. خاص طور پر آج کے دن کے اندر
یہ سٹار عورتوں کے مزاج کے اندر زیادہ گرم ہے، آپ کو پرہیز کرنی ہوگی، آپ فضول چھوٹی چھوٹی بات پر آپ بحث کریں گی، تو بہتر ہے آپ بحث نہ کریں۔ مزاج آپ کا جو ہے میں نے بتا دیا ہے، عورتوں کا جس لحاظ سے، مردوں کا جو ہے وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل، خوشگوار، مگر عورتوں کا گرم تھوڑا زیادہ رہے گا، نارمل پھر اس کے بعد رہے گا، خوشگوار کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، عام دن سے بہتر رہے گا، اچھا رزلٹ ملے گا۔ محبت کرنے والے معاملات کے اندر زیادہ مسئلے بنیں گے۔ عورتوں کو آپ کو سیم وہی چیز بتانے لگا ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ لڑائی جھگڑا آپ کا بریک اپ بھی کروا سکتا ہے۔ بہت کم یہ بات میں کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، مگر آج کے دن کے اندر بریک اپ ہونے کے چانسز ہیں جی، تو احتیاط کیجیے گا، زبان کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ آج کے دن کا آپ کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 1 ہے، مبارک رنگ سیاہ ہے، کالا۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، فجر کی نماز کے بعد بتانے لگا ہوں، اور یہ پڑھائی ہے عورتوں کے لیے، یہ مرد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے بتانے لگا ہوں۔ 3 لفظ پڑھے جائیں گے، یا اللہ، یا رحیم ہو، یا ودود ہو، یا اللہ، یا رحیم ہو، یا ودود ہو، 1 تسبیح کریں گے جی آپ۔ مرد حضرات اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اور لفظ پڑھیں گے یا کبیر ہو، یا کبیر ہو، ٹھیک ہے، تعداد ہوگی 318 بار کی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے پڑھیں گے یا ولی ہو، یا ماجد ہو، یا ولی ہو، یا ماجد ہو۔ عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے، دن والا ایک ہی ورد ہے جی، ٹھیک ہے۔ برج جدی سٹار ہے کیپریکون۔ الحمدللہ اچھا دن گزرے گا جی، نئی شروعات کچھ لوگوں کے لیے آج کے دن کے اندر نئی شروعات ہوگی۔ آپ کے کچھ معاملات کے اندر آپ کو مایوسی رہی ہے 1-2 دن کے اندر، وہ مایوسی جو ہے وہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے آنے والے وقت میں بہتری ثابت ہوگی۔ کوشش کیجئے گا، آپ کے سٹار کے اندر جو یہ لوگ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ کام کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود کام نہیں کر پاتے، تو یہ 1-2 دن اس چیز کو اگنور کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ کامیابی کے راستے آپ کے لیے ان دنوں کے اندر اوپن ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کاروباری معاملات کے اندر بھی بہتری آئے گی، نیا کاروبار کرنے میں بھی بہتری آئے گی، اچھا چانس مل سکتا ہے۔ جو لوگ نوکری پیشہ نہیں ان کو نوکری کے آج بہت اچھے مواقع مل سکتے ہیں ان 2 دنوں کے اندر، تو اس لحاظ سے چلیے گا۔ ہو سکتا ہے کل میں یہ چیز نہ بتاؤں، مگر آج بتا رہا ہوں تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے جی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے جو آلریڈی کر رہے ہیں ان کے لیے آج کا دن جو ہے اس لحاظ سے اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹنرشپ کی آفر ہو سکتی ہے، سب کو نہیں، کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، تو بے فکر ہو کر آپ اس طرف قدم بڑھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار میں آپ کو کامیابی ملنے کے چانس شروع ہو رہے ہیں جی۔ صحت کے معاملات تھوڑے سے خراب ہوں گے، مگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کر جائیں گے۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی مگر زیادہ نہیں۔ مزاج آپ کا جو ہے تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل، خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے دن تو اچھا ہے، مگر مرد حضرات کو یہ مشورہ دوں گا کہ آج کا دن اس طرف ذرا دھیان کم دیں، اپنے کیریئر کی طرف اور اپنے کام کی طرف زیادہ دھیان دیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 2 ہے، مبارک رنگ لال ہے، سرخ۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار، ٹھیک ہے، 101 بار نہیں، مکمل 100 بار۔ یہ فجر کی نماز کے بعد ہے، یہ مرد حضرات کریں گے۔ جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں ان کی پڑھائی علیحدہ ہے، وہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گی 21 بار، اور وہ لفظ پڑھیں گی یا رزاق ہو، یا فتح ہو، یا ودود ہو، یا رزاق ہو، یا فتح ہو، یا ودود ہو۔ تعداد ہوگی 318 بار کی جی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ کے لیے ہے المالک ہو یا وکیل ہو، المالک ہو یا وکیل ہو۔ عورت اور مرد دن والا ورد ایک ہی کریں گے۔ کم سے کم جب بھی آپ نے شروع کرنا ہے 41 بار سے اوپر پڑھنا ہے، اور لاتعداد پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 41 بار گننے، اس کے بعد گننا بند کرتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔ جہاں آپ کو بھول جائے یا وہاں چھوڑ دیں، یا پھر پڑھتے جائیں، آپ کے لیے جب آپ کا دل کرے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ دن میں 10 بار بھی پڑھائی کرنی ہو تو اسی ترتیب سے 41 بار کے بعد آپ نے پڑھنا بند کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں، یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا۔ برج دلو سٹار ہے کوریس۔ شروع میں ہی بتا دوں آج کا دن آپ کے لیے پریشانی والا ہوگا۔
کاروباری معاملات تو آپ کے ٹھیک رہیں گے، نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن جو ہے نارمل رہے گا، صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک رہیں گے، پر آپ کو گھریلو معاملات کے اندر پریشانی ہوگی، خاص طور پر پہلے ٹائم پر بحث ہوگی۔ اگر آپ نے اس بحث کو ٹال دیا، اس کے اندر مثلا آپ نے خود بحث نہ کی، آپ کے سٹار جو ہے آج آپ کا مزاج گرم آ رہا ہے بہت زیادہ، اگر آپ صبح سے ٹائم پیریڈ ایک بتانے لگوں، ٹائم 9-10 بجے 11 بجے تک، ٹھیک ہے، لاسٹ 11 بجے تک اگر آپ نے غصہ نہ کیا تو دن بالکل الٹ بہت اچھا، کاروباری لحاظ سے، باقی سارے معاملات سے، پروفیٹیبل لحاظ سے بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے غصہ کیا تو پھر آپ کا دن جو ہے الٹا ہو جائے گا، یعنی برا ہو جائے گا، نقصانات ہوں گے، ٹھیک ہے، اور عجیب قسم کے نقصانات ہوں گے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ کو اس چیز ٹائم کے حساب سے بتا رہا ہوں، اتنے ٹائم تک آپ کو غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو پوری رات کام کرتا ہے، 11-12 بجے سو کر اٹھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صرف 1 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیکھ لے۔ 12 بجے سو کے اٹھا ہے تو 1-2 بجے تک وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، بس 1 سے 2 گھنٹہ اسے کنٹرول رکھنا ہے، اس کے بعد باقی سارے معاملات اس بندے کے ٹھیک رہیں گے جی، ٹھیک ہے۔ مزاج آپ کو میں نے تسلی سے بتا دیا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، محبت کرنے والوں کے لیے دن بہت اعلیٰ ہے، پر اگر آپ غصہ نہ کریں تو ٹھیک ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 9 ہے، مبارک رنگ ہلکا نیلا ہے، آسمانی کلر، دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیم، فجر کی نماز کے بعد کی بتانے لگا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، لفظ آپ پڑھیں گے یا قیومو یا اولو یا قیومو یا اولو یا وارثو، یا قیومو یا اولو یا وارثو، 3 لفظ ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ایک تسبیح کی جائے گی، دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا علیمو یا علیمو، ٹھیک ہے۔ کم سے کم بھی 41 بار سے اوپر پڑھا جائے گا، 41 بار تک گنتے جائیں، اس کے بعد گننا چھوڑ دیں، 41 بار کے بعد جتنا آپ اس کے بعد پڑھیں تاکہ آپ کو گنتی نہ یاد رہے، اس کو کہتے ہیں لاتعداد پڑھنا۔ 41 بار سے کم نہ پڑھیے گا، اس سے اوپر ہی پڑھیں تو، اور دن کے اندر جتنی بار بھی آپ شروع کریں گے اس ہی ترتیب سے شروع کریں گے کہ 41 بار سے اوپر جا کر آپ مکمل کریں گے، اس سے پہلے آپ پڑھنا بند نہیں کریں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ بات کرتے ہیں برج حوت، سٹار ہے پائسس۔ کاروبار کے معاملات نارمل رہیں گے پر پروفیٹیبل رہیں گے، نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں زیادہ تر لوگوں کے، مگر کچھ لوگوں کے ہلکے پھلکے خراب ہوں گے، مگر انشاءاللہ تعالی خود بخود کور ہو جائیں گے۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی جی، مزاج آپ کا گرم نارمل رہے گا زیادہ تر، اور پھر بعد میں خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کے دن بہت اعلیٰ ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے جی، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا، بحث ہوگی مگر کور ہو جائے گی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 3 ہے، مبارک رنگ جامنی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ صرف ایک پڑھیں گے یا حمیدو یا حمیدو، ٹھیک ہے جی۔ 3 تسبیحیں کی جائیں گی یعنی 303 بار، یہ فجر کی نماز کے بعد بتایا۔ عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے۔ دن کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا نافعو یا نافعو یا نافعو یا نافعو، ٹھیک ہے جی، یا نافعو، یہ آپ کا ورد ہے۔ کم سے کم بھی 41 بار سے اوپر پڑھا جائے گا۔ جب بھی آپ شروع کریں گے انگلیوں پر گننا شروع کر دیں، 41 بار مکمل ہونے کے بعد گننا بند کر دیں اور پڑھتے جائیں۔ جب آپ کو بھول جائے اس کے بعد آپ چھوڑیں، یا جب آپ کا دل کرے اس کے بعد آپ چھوڑیں۔ 41 بار سے اوپر پڑھا جائے گا اور اس کو لاتعداد کہا جاتا ہے۔ 41 بار سے کم پڑھنا لاتعداد میں نہیں آئے گا جی، اس کا رزلٹ بھی نہیں ملے گا۔ دن میں آپ 2 بار 4 بار 10 بار جب بھی شروع کریں گے اسی ترتیب سے کریں گے کہ 41 بار پڑھنے کے اوپر جا کر آپ مکمل کریں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ جی آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی۔ اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے،
ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500 700 1000 2000 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی تو فعل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2 4 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ ہے تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے ہزاروں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے، دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے، جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ اچھا جی، آج کی جو پڑھائی ہے اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ 41 بار ہوگا، آپ کو گننے کی ضرورت نہیں، میں گن کر پڑھوں گا، آپ بس میرے ساتھ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا، بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مکمل ہوگا جی، ٹھیک ہے جی۔ لفظ ہیں یا اللہ یا فتح ہو، ٹھیک ہے جی، 2 لفظ ملا کر پڑھے جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا فتح ہو، 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 یا اللہ یا فتح، یا اللہ یا فتح ہو، 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 یا اللہ یا فتح ہو،
یا اللہ یا فتح 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 بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ورد اللہ کا ہوگا، لا تعداد ہوگا، جتنی بار میں کروں گا بس آپ میرے ساتھ اتنی بار ہی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع کریں گے، جلا جلالہ پہ مکمل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا، اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی۔ بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی، اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟
آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے. اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی. ٹھیک ہے. جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے. جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے. تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ. دم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلائے والباء والقاتل المرز والامداف البلائے والوباء والقحط والمرز والامداف البلائے والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ. اسمه مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والکلم سید العرب والعجم جسم مقدس مطہر طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونور کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیل منزب الجود والکرم واللہ عاصمہ جبریل خاتم البراق مرکب المعراج سفرہ معراج السفر وفوق حضرت المنتہا مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ 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 امداد کن رسول اللہ صلی اللہ امداد کن رسول اللہ صلی اللہ امداد کن رسول اللہ صلی اللہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین نسل غریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین امداد کن رسول اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ. رائے تلاش کی نام مراد المتقین شمس العالم اسرائیل سال کی نام مسلم کربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد من رسول اللہ صلی اللہ امداد من رسول اللہ صلی اللہ امداد من رسول اللہ صلی اللہ. سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلمتکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی. سلام قول من رب العالمین یا شفیع رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو علی ولی اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کا مرشد نہ میل کا پیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا. آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں. تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے گا، نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی. اب ہم دعا کریں گے. میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا. آپ لوگ ایک دفعہ الحم شریف 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں. ٹھیک ہے جی. دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی. تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا. ٹھیک ہے. دعا شروع کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرا سونیا مالکا خالقہ رازقہ رب العزت جو میں کلام پڑھیا ہے میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے سب تواڈی رضا مندگی واسطے تواڈی خشنودگی واسطے تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفاتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفاتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا سواب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا سواب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات جو مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا جنگلاں چ رل کے مر گئے نے جنہ دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے کوئی ثواب پہنچان والا نہیں انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو۔ میرے مالک کے دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو۔ میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت انہاں تمام دی توفیل کر کے ساڈے جنہ دے لواحقین فوت ہو چکے نے سسرال وچ ننیال وچ ددیال جڑے جڑے لواحقین فوت ہو چکے ہیں تمام دی روح پاک نو بخشو۔ خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو۔ اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو انہاں دی توفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ۔ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضا انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ انہاں دی ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک۔ رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے میرے نال شامل نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ۔ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ۔ اگر گھراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو۔ میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ۔ رزق بے شمار عطا فرماؤ۔ میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند انہاں دے بیٹے انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن۔ اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ۔ تسی قادر مطلق ہو اسی غریب ماڑے ہیں میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں اپنے محبوب دا صدقہ کر کے 5 تن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو۔ میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ۔ جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ اپنا قرض دے سکن۔ میرے مالک اگر اساں کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اساں لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے۔ میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ۔ میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ۔ میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ۔ میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو۔ رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان۔
رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو۔ رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ، تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ، تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ، تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے۔ آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا، آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔